ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ آ جائے تو بیٹی بیاہ دیں گے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسندیدگی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر ہر صورت میں کھوتے کو ہی ترجیح دیں گے۔ شکوے شکایتوں کے نہیں، یہ ظرف کی بات ہے۔ تیرے وہم و گمان میں بھی ہم نہیں، اور تو لفظ لفظ ہمیں یاد ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بھاڑویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ کوئی دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بولو 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے نا سینے میں دھڑکتا دل، جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک سسک کر مر جائے جس کا رحمان خدا وجود رکھتا ہے۔ یہی ہے زندگی کے کچھ خواب، چند امیدیں، انہیں کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو۔ جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کرو، آپ اتنے عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکیں۔